میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر عین الرضا کی جانب بڑھوں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم مولا علی کی اولاد کو دیکھیں تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی نا اس چیز کی کہ انہیں نصیحت کی جائے، کیونکہ وہ تو خود ایک انسانیت کے لیے، کل کائنات کے لیے وہ خود ایک رہنمائی کا وہ راستہ ہے. تو کیا وجوہات تھیں ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ آپ کا. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک بھرپور شخصیت ہے. آج 21 رمضان ہے، بے شک ہم ان کے یوم شہادت کے موقع پر یہاں موجود ہیں. بالکل. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی بے شمار ہیں، بے شک بہت زیادہ ہیں، بے شک اور ان کے مصائب بھی کم نہیں ہیں. بے شک. آج کا دن تو خاص طور پہ ان کے مصائب کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. فضائل میں انتہا ہو گئی ہے یہ کہ ہر قدم پر کعبے میں آنے سے لے کر، میں ابھی اول تخلیق کی بات بھی وہ سب ہو چکی ہے 2 دن 3 دن پہلے. اول ما خلق اللہ نوری، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. وہ ابتدا ہوئی ہے مولا کائنات پنجتن کے نور کی تخلیق سے. سبحان اللہ. اب جب کعبے میں آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کے فضائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سانپ والا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے. دیوار شق ہوئی ہے، جب آپ تشریف لائے ہیں تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں اور دیوار مل گئی، اور یہ سب تاریخی واقعات بھی ہیں، عقائد میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں. بالکل. اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے بڑھیں تو وہ واقعات جو حضور سرور کائنات کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے کفار مکہ، کفار قریش، تو آپ نے اپنے اس عمر میں کس طرح سے جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں ساتھ دوں گا، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، میں نبی ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ کھڑے ہو گئے. اس طرح چلتے جائیں. پھر ہجرت کے وقت شب ہجرت آپ بستر پہ اس تخت تلواروں کے سائے میں ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ آ جانا. دیکھیے اب یقین کی منزل دیکھیے کہ جب کہا ہے کہ امانتیں دینا اور مدینہ آنا، تو اس کا مطلب مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں امانتیں بھی دے دوں گا اور مدینہ بھی جاؤں گا. تو حضور سرور کائنات مدینہ تشریف لے گئے، آپ بھی آ گئے. اس کے بعد مولا علی کی زندگی کے 3 ادوار میں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کو. ایک دور ہے جو آپ کے آمد، کعبے میں آمد سے لے کر اور مکے کی لائف. پھر دوسری شروع ہوتی ہے ہجرت کے بعد سے مدینہ میں ایک لائف جو حضور سرور کائنات کے وصال تک کی لائف ہے. بالکل. پھر حضور کے وصال کے پردہ کٹ جانے کے بعد سے اور ان کی شہادت تک کی ایک لائف ہے. بالکل. اب مدینہ میں جو لائف گزر رہی ہے دوسرا دور، وہ اتنا بھرپور ہے کہ ہم نے بدر بھی بیان کر دی، احد بھی بتا دی، خندق بھی بتا دی، خیبر بھی بتا دی. بالکل. تمام جنگیں یہ تسلسل ہے. اس کے بعد فتح مکہ بھی ہم نے کل بتا دیا کہ اس تسلسل کے ساتھ بدر سے اور فتح مکہ تک کس طرح اور لات، منات، حبل، عزا سب کو گرا دیا گیا کعبے سے. حتیٰ کہ جو کفار مکہ، کفار قریش تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا، کیونکہ مکہ میں اب کوئی کافر نہیں رہ سکتا. یہ آج کا بھی قانون ہے، اب بھی نہیں جا سکتا کوئی. اس وقت یہ فتح مکہ کے دن یہ قانون قرار پایا تھا. تو سب لوگوں نے ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے سوا بھی کوئی آپشن نہیں تھا. اچھی بات ہے کہ حضرت حضور نے معافی کا بھی اعلان کر دیا اور اس کہا کہ آج جو کچھ ہو گیا، اب آئندہ خیال رکھنا دوبارہ غلط راستے پر نہیں چلنا ہے. اچھا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور وہ معاف کرنے کو ہی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. بالکل. جی دیکھیے حضور سرور کائنات اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور سرور کائنات رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عالمین کا رب ہے، یعنی وہ یہ دیکھے بغیر مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، سب کو کے لیے رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، سب کے لیے برابر. یہ نہیں ہے کہ اس کو رزق نہ دوں یہ مجھے مانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اب آئیے رحمت للعالمین پر، حضور سرور کائنات بھی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. لیکن جو قوانین ہیں فطرت کے اور جو قوانین ہیں دین کے، وہ تو لاگو دین کی طرف سے سب پر یکساں ہونے ہی ہیں.
تو وہ خداوند کی طرف سے متعین ہے. بالکل. اچھا اب یہاں فتح مکہ بھی کل ہم نے ڈسکس کر لیا. بالکل. اس کے بعد اگلا دور شروع ہوتا ہے. حضور سرور کائنات ایک خطبہ دیتے ہیں حجۃ الوداع کا, اس میں من کنت مولا فہذا علی مولا, سبحان اللہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. بے شک. وہ بھی بیان ہو گیا. اب حضور سرور کائنات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک دور شروع ہوتا ہے. بالکل. حتیٰ کہ وہ جو لائف ہے حضور سرور کائنات کی بھی اور مولا کائنات کی بھی, وہ ٹوٹل نصیحتیں اور وصیتیں ہی ہیں. بالکل. بے شک. مسلسل چل رہی ہیں. بے شک. اب جو آپ بیان کر رہی ہیں نا وصیت اور نصیحت جو فرمائی تھی, اب آخر دور جب آتا ہے, تاکہ 19 تاریخ کی صبح فجر میں جب مسجد جاتے ہیں تو ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا ہے فین میں, اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھو, اور جس کام دو سے آئے وہ کام کے لیے کہتے ہیں. ایک تو تم اس طرح نہیں لیٹا کرو الٹا, دوسرا کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. یعنی یہ دو وہ چیزیں ہیں, ایک نہی عن المنکر اور ایک امر بالمعروف, یعنی برائی سے روکنا اور بالکل اچھے کی طرف بتانا. بالکل. پھر آپ جاتے ہیں اذان بھی خود دی تھی حضرت رضی اور نماز جب پیش کر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سجدے سے دوسرے سجدے سے وہ آپ سر اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سر اٹھ رہا ہوتا ہے اور وار اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. ابن ملجم نے یہ وار کیا. اب یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ وہاں پر بہت کیفیت عجیب ہو گئی, تو وہ امام حسن علیہ السلام وہاں موجود تھے. بالکل. اور اس کی بھی پوری ہسٹری ہے, وہ پھر بعد میں بیان کر دیں گے کہ وہیں سے دیکھیں کسی جوان بیٹے کے سامنے بوڑھے باپ کو اگر کوئی قتل کرے تو دو باتوں میں سے ایک ہوتی ہے, یا تو قاتل کی طرف کو آدمی لپکتا ہے, دوڑتا ہے, پکڑتا ہے, یا اپنے باپ کی طرف کو. بے شک. یا امام کیا کر رہے ہیں, فرائض امامت کے لحاظ سے فرض امام ادا کر رہے ہیں, اللہ اکبر, کہ وہیں سے نماز کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, تمام کر رہے ہیں, قائم کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر وہ مولا کو ایک گلیم کمبل جسے کہتے ہیں گلیم میں, کیونکہ یہ اسٹریچر کا جیسے آج کا دور ہے تو وہ پہلے سے جنازے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ وصال نہ ہو جائے, شہادت نہ ہو جائے, تو وہ گلیم میں لے کر گھر آیا گیا. تو اب امام جو کچھ دن پہلے ہی سے عجیب کنڈیشن میں تھے, لوگوں کو باتیں کرتے تھے, لوگ کہتے تھے علی کس طرح سے بات کر رہے ہیں, علی کا وہ لہجہ نہیں ہے اب. تو پھر وہ آخر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین, ایک روایت کے مطابق جنگ صفین کے بعد دوسری جنگ صفین کی تیاری تھی تو امام حسین کو بھیجا تھا, اس لیے اس وقت وہاں مسجد میں موجود نہیں تھے, اور آپ کو بھی بلا لیا گیا. 18 جوانان ان کے سامنے موجود, ان کی بیٹیاں موجود, جناب زینب, جناب ام کلثوم موجود, سب کی موجودگی میں آپ نے وصیت کی ہیں, اور اس میں زیادہ تر سب وہی باتیں ہیں جو اپنی لائف پیش کی ہے انہوں نے. کہ دیکھو تقوی اختیار کرو, صلہ رحمی اختیار کرو, بات کا خیال رکھیے, برائی سے بچو, پڑوس کا, نیبر کا, ہمسایہ کا خیال رکھو, یتیموں کی پرورش کرو, بیواؤں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ان کو حق ادا کرو, حقوق العباد بتائے. اس طرح سے تمام چیزیں انہوں نے نصیحت بھی کی ہیں اور وصیت بھی کی ہیں, اور ایک بہت بڑی تفصیل ہے اس کی, اگر پھر یہاں آگے ضرورت ہوگی تو ہم وہ بھی بیان کر دیں گے.